بریک کے بعد آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ٹاپک آپ کو پتہ ہے ایمانداری, امانتداری اور دیانتداری پہ ہم بات کر رہے ہیں, اور طیبی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. جی بہت شکریہ, دیر سے آنے میں معذرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. اور آج کا موضوع بہت خوبصورت ہے کہ ایمانداری جو ہے اگر کسی شخص میں آ جائے تو وہ ناکامی سے کامیابی کی طرف سفر کرنا شروع کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کامیاب ہو جائے تو وہ اپنے ہر کام کو پوری ایمانداری سے کرے. اگر عبادت بھی ہے تو اس میں بھی ڈنڈی نہ مارے, پوری طرح سے خضوع کے ساتھ عبادت کرے. اگر وہ کام کر رہا ہے تو اگر اس کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو وہ 6 گھنٹے نہ کرے, 8 گھنٹے کرے. تو یقین جانے جب ہر شخص ایمانداری سے اپنا کام کریں گے, جب ریاست سے لے کر مزدور تک ایمانداری سے کام کرنا شروع کر دیں تو وہ معاشرہ, وہ ملک کامیاب ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ شکوے نہیں رہتے, پھر وہاں پہ لفظ کاش نہیں رہتا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ہم کامیاب ہو جاتے. تو پتہ چلا کہ ایمانداری کنجی ہے کامیابی کی. تو آج ہم بات کر رہے ہیں کامیابی حاصل کرنی ہے تو ایمانداری کو اپنانا ہے اور ہمیں اپنے معاشرے کو بہترین بنانا ہے. خوبصورت کلام کر رہے ہیں علامہ ڈاکٹر عابد صاحب, اور خالد بھائی بھی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں ساتھ ساتھ. میرا سوال آپ سے یہ کہ یہ بتائیے کہ سر, ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے بڑا نمازی ہے, متقی, پرہیزگار, لیکن جب اس کے کام کی باری آتی ہے, جب اس کی ملازمت کی باری آتی ہے تو وہاں پر وہ ڈنڈی مار جاتا ہے. وہاں پر وہ کہتا ہے کہ نہیں, مجھے اب نماز کے لیے وقت مل جائے تو 1 گھنٹہ وہ مسجد میں گزار دیتا ہے کہ اچھا ہے ٹائم آفس کا نکل جائے. تو وہ جو اس کا کام کرنا ہے وہ کس زمرے میں آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امانت داری کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ کو ہر اعتبار سے امانت داری, یہ ایک امانت تھی آپ کے سر پہ, آپ پہ رلائی کرتے ہوئے آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ میں یا پورے محکمے نے آپ پہ اعتماد کیا کہ آپ نے 8 گھنٹے یہ کام کرنا ہے, اور آپ سے متعلقین یا آپ کے انڈر جتنے لوگ کر رہے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ تھے. ٹھیک ہے. اور ایک پورا ادارہ آپ پہ اعتماد کر رہا ہے اور 8 گھنٹے بالکل پرسکون ہے آپ کی طرف سے, کیونکہ انہوں نے آپ کو پے کرنا ہے اس لیے. اور وہ پورے اعتماد اس لیے تھے کہ یہ دیانتدار آدمی ہے, ہم نے اس کا انٹرویو کیا ہے اور اس کو ہم نے پوری تسلی سے رکھا ہے. اب وہ نماز کے نام پہ یا کسی اور نام پہ, جیسے کہ اکثر یہ ہوتا ہے, اکثر نماز کا بھی لوگ کر لیتے ہیں, بسا اوقات گھر سے کال آ گئی ہے, مجھے مجبوری ہے, کہیں انہوں نے خود گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے یا ان کا اپنا معاملہ ہے. اگر تو مجبوری ہے اس کے لیے تو دیکھیں شریعت بھی آپ کو آسانی دیتی ہے, دنیا بھی آسانی دیتی ہے, قانون بھی آسانی دیتا ہے. اگر آپ اس کو مس یوز کر رہے ہیں, اس مجبوری کو, مجبوری نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے نماز کی بات کی, یا گھر میں کوئی مشکل آ گئی, اکثر کھانا کھانے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کھانا آنے میں تاخیر ہو گئی, کھانے میں دیر لگ گئی. اور کھانے سے متعلقہ یہ ہے کہ کھانے کے وقت میں بھی, اور کھانے کی ایک بڑی, میں بہت مائنر سی ایک بات کروں لیکن یہ اکثر اس کا ہم خیال نہیں کرتے, کھانا کھانے گئے, اس کا بل کچھ بنا اور ہم کچھ بنا کے اوپر بھیج دیتے ہیں, یہ بھی امانت داری میں خیانت داری ہے. اور اکثر اوقات آپ کو آپ کے ڈپارٹمنٹ نے کوئی چیز لینے کے لیے بھیجا ہے, وہ 100 روپے کی آتی ہے اور آپ اس سے بل 150 کا بنا لیتے ہیں, تو اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہوگا. چھوٹے نقطے ہیں جو بہت اہم ہیں. یہ امانت داری کا جو موضوع ہے اسی پہ تو ہمیں غور کرنا ہے. اور بسا اوقات آپ کو امین بنا کے بھیجا جاتا ہے کہ یار میں گھر پہ نہیں ہوں, آپ میری طرف سے یہ چیز لے آئیں, یا آپ کسی آفس میں, آفس کی طرف سے آپ کو بھیجا جاتا ہے آپ یہ چیز لے آئیں, تو آپ خریداری کرتے ہیں اور اس میں جب خیانت ہوگی تو یہ بھی آپ کا. اچھا, امین سے مجھے یاد آیا کہ جب آپ کہتے ہیں کہ امانت کوئی دے کے آپ کو جائے تو خیانت نہ کریں, لیکن شخص ہے کوئی سے امانت دے کر گیا ہے, اس کو ضرورت پیش آ گئی ہے, اس کی نیت ہے کہ جس تاریخ پہ واپس کرنی ہے اسی تاریخ پہ واپس اس نے کر دینا ہے, لیکن عارضی طور پر ان پیسوں میں سے یا استعمال کرنا چاہے تو شریعت کیا گنجائش دیتی ہے؟ سوال شریعت کہتی ہے کہ ہرگز نہیں وہ استعمال کر سکتا کیونکہ وہ امین ہے. ٹھیک ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب سے بڑی امین تھی, لوگ امانتیں رکھا کرتے تھے. دیکھیں یہ بینک کا کنسیپٹ ہی تو یہی ہے نا, حضور کی ذات خود بھی ایک بینک کی حیثیت ہے, مطلب لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھ کے جاتے ہیں, آپ محفوظ کرتے ہیں, اور جب جس کو جس شے کی ضرورت ہے اسی کو, جیسے کہ انٹرو میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ہجرت کی شب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اپنی جان کی حفاظت اور اپنے لوگوں کی حفاظت ہے, اور اسی طرح وہ جو دشمن ہے, حتیٰ کہ دشمن ہے, ان کی امانتوں کی حفاظت بھی اسی طرح, حتیٰ کہ جیسے کہ دنیا کا قانون ہے, یہ مجھے مارنے پہ تلے ہوئے ہیں, میں ان کی چیزیں حفاظت سے رکھ رہا ہوں. آپ نے مولا کائنات کو اپنی بستر پہ لٹایا اور خود مدینہ تجربہ اللہ کے حکم کے مطابق چلے گئے. اب یہ بھی امانت کی ایک قسم تھی کہ دیکھیں جو چیز آپ کے پاس رکھی جا رہی ہے تو اس کا حل کیا ہے, آپ کو بھی ضرورت ہے, وہ پڑی بھی ہوئی ہے, لیکن مالک وہ کوئی دوسرا شخص ہے, تو آپ اس سے اجازت لے لیں.
صحیح ہے. اس سے پوچھ لیں کہ اگر آپ اجازت دیں, جیسے بڑی چھوٹی سی باتیں, ایک شخص گاڑی آپ کو دے کے چلا جاتا ہے, میں 2 دن شہر سے باہر جا رہا ہوں, میری گاڑی آپ کے پاس ہے, آپ اسے استعمال کر لیتے ہیں, لیکن آپ نے اس سے پوچھا نہیں, جب تک اجازت نہیں تو آپ استعمال نہیں کر سکتے. آپ امین ہیں, جیسی چیز لی ایز اٹ از واپس آپ کو کرنا تھی, لیکن اس میں آپ چاہتے ہیں کہ اس کو استعمال کر لیں یا کچھ معاملہ بھی ہے تو آپ اس سے پوچھ لیں, اگر وہ اجازت دیتا ہے تو آپ کے لیے حلال ہو جائے گا, وہ اس سے آپ بدگمانی. اچھا, چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو شاید ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اتنی کوئی اہمیت دیتے نہیں ہیں, لیکن یہ تمام باتیں ہماری امانت داری اور دیانت داری میں آ جاتی ہیں. صوفی صاحب, آپ سے سوال ہے, آپ کا سوشل سائنسز سے تعلق ہے اور ظاہر علم کے شعبے سے آپ کا تعلق ہے, اور ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ پیسوں کی لین دین, پیسے آنا آپ کے پاس. آپ کے شعبے میں یا آپ سے ریلیٹڈ جتنے بھی فاؤنڈیشنز ہیں اس طرح کے کام میں ایمانداری اور دیانت داری کی کتنی اہمیت ہے؟ دیکھیے, جو ویلفیئر کا کام ہے یہ تو 100% ہے ہی امانت داری سے. ہمارے پاس ٹرسٹ منی ہوتی ہے, ٹرسٹ منی اسی کو کہتے ہیں نا, امانت کو کہتے ہیں, ٹرسٹ اسی کو کہتے ہیں. تو یہ جو بزنس ہے این جی او سیکٹر کا, یعنی یہ جو خدمت ہے, یہ تو ہے یہ امانت اور دیانت پہ بیس کرتی ہے. بالکل بالکل. اور سب سے زیادہ میرا خیال ہے محاسبہ بھی ہمارا این جی اوز کا ہی ہونا چاہیے, اور پاکستانی قوانین میں الحمدللہ ہے. اب اس کا حل کیا ہو سکتا ہے, پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے, وہ یہی ہے عائشہ کہ ایک این جی او ہے جو یہ کہتی ہے کہ میں آپ اپنی زکوٰۃ یا عطیہ ڈونیشن جو ہے صدقے کی رقم ہمیں دیں, ہم اس کو معاشرے کی فلاں کام یا فلاں ویلفیئر پر استعمال کریں گے. بالکل. اب ان پر جو پیسہ آ گیا ہے, اب ایک اسلامی شریعت میں کچھ تعین ہے کہ آپ ایکسپینس کتنا کر سکتے ہیں, اس پہ فتاویٰ بھی ہیں کہ آپ اپنے اس ساری مینجمنٹ کے لیے جو ایک ایکسپینس ہے وہ تو اوبیسلی آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. یہاں اب امانت کیا ہے کہ وہ جو پیسہ آیا ہے آپ نے اس کو محفوظ رکھا ہے, جو چیز آئی ہے اس کو مس یوز نہیں ہونے دیا, اسے ضائع نہیں ہونے دیا. دیانت کیا ہے کہ جن کے لیے آپ نے وہ پیسہ اکٹھا کیا ان تک آپ پہنچائیں, بالکل, اور قرینے سے پہنچائیں. اچھا, بات یہی نہیں ہے, این جی اوز کے سیکٹر میں اگر ٹیکنیکلی دیکھیں اور اسلام کے ان دونوں احکام کی روشنی میں دیکھیں تو ایک اچھی این جی او وہ ہے جو امانتیں اکٹھی کرے, فنانس مینجمنٹ کا پراپر انتظام ہو اور ڈیلیورنس کا بھی پراپر انتظام ہو, یعنی حقداروں تک تحقیق, تصدیق, تفتیش کرے. یہ ذمہ داری ہے. صحیح. یہ دیانتداری ہے این جی او کی کہ اگر اس نے بیماروں کے لیے کوئی ہاسپٹل بنا رکھا ہے, وہاں اس نے علاج معالجہ کرنا ہے, یا جیسے کاروان علم فاؤنڈیشن ہے, اب میری دیانتداری کیا ہو سکتی ہے کہ ہم یہ سلوگن ہے ہمارا کہ ہم بلا تقسیم میں رنگ و نسل پورے پاکستان میں جو بریلینٹ سٹوڈنٹ ہیں اس میں آر کے انہیں اسکالرشپس دیتے ہیں. اب دیانتداری یہاں کیا ہے کہ ہم واقعی اس پہ اوپن ہوں. ہمارے پاس مسلم آئے یا غیر مسلم آ جائے, پنجاب سے آئے, سندھ سے آئے, اربن ایریا سے آئے, انٹیریئر سے آئے, جو سٹوڈنٹ میرٹ پہ آیا ہے ہم دیکھیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سر پہ دیکھیں, اور یہاں میں یہ نہ دیکھوں کہ یہ اس کی ذات کیا ہے, اس کا علاقہ کیا ہے, یہ میرے کسی عزیز کا تو نہیں ہے. یہاں دیانتداری, این جی او کی دیانتداری یہ ہے کہ وہ اکراس دا بورڈ چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ رکھے. تو این جی اوز کی دیانتداری یہ ہے, اور جو این جی او امانت اور دیانتداری کے اصول پر کار فرما ہے وہ آپ دیکھ لیں, معاشرے میں ان کا نام ہے. اور این جی اوز کا مطلب جتنا بھی کام ہے وہ ایمانداری پہ ہی بیس. جی, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, اور لوگ اربوں روپیہ دے رہے ہیں, این جی اوز کا بجٹ اربوں روپے کا ہے. اب کاروان علم فاؤنڈیشن دیکھیں, بہت چھوٹی سی این جی او ہے ہماری, لیکن الحمدللہ نیک نامی ہے کہ کوئی 4 کروڑ روپے کے اسکالرشپ تقسیم کرتے ہیں ہم. تو اس کا مطلب یہ ہے بہت چھوٹی سی ہم نے امانت اور دیانت سے یہ ایک اپنا نیک نامی کمائی ہے کہ لوگ ہمیں کم از کم اتنے پیسوں پہ امین سمجھتے ہیں, ہم پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. اور ایسی این جی او بھی ہیں جن کا 4 ارب بھی ہے پاکستان میں, اور ایسی این جی اوز بھی ہیں جو بے ایمانی سے کام کرتی ہیں اور آپ جیسی این جی اوز کا حق کھا لیتی ہیں. اوبیسلی یہ سوال بھی تو پھر اسی معاملے پہ ہے نا کہ کیا یہ این جی اوز اس معاملے کا حق ادا کر رہی ہیں, طیبی صاحب حق نہ بھی کھائیں. اصل بات ہے کہ وہی بات جو آپ کی غیر موجودگی میں ہم کہہ رہے تھے, سوسائٹی میں ایک ناسور بو دیتے ہیں, ایسے کانٹوں کی جو فصل ہے وہ بو دیتے ہیں کہ وہ پھر ہاتھ زخمی کر کے جو ہے سوسائٹی سے یہ کانٹے دور کرنے پڑتے ہیں.
کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ جو امین اور دیانتدار این جی اوز ہیں وہ سمجھنے لگتی ہیں یہ بھی کرپٹ ہیں، یہ بھی کرپٹ ہیں. صحیح. اور ساتھ ہمارا جو ہے سیگمنٹ ہوتا ہے چھوٹی سی نیکی، ہم ان فاؤنڈیشنز کی بات کرتے ہیں جو اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے کام کر رہی ہیں، وہ ڈائلسس کا فری فراہم کر رہی ہوں، وہ تعلیم کا شعبہ و کاربن علم فاؤنڈیشن ہو، رحمان فاؤنڈیشن ڈائلسس کی بات کی جائے، یا ہم بات کریں اگر نور تھیلیسیمیا کی، سندس کی بات کریں، تو یہ فاؤنڈیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں اور نظر بھی آتا ہے، الخدمت ہو گئی. تو آج ہمارے پاس موجود ہیں انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رحمان فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر بھی ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا، رحمان فاؤنڈیشن کتنے سالوں سے کام کر رہی ہے؟ اب تک کتنے مریضوں کو انہوں نے ڈائلسس فراہم کیا ہے، کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ لاہور رنگ نیوز چینل کا، یہ لائیو پروگرام ہے. میں سب سے پہلے تو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے پرامن طریقے سے یہ رمضان ہمارا یہ سفر گزر رہا ہے. رحمان فاؤنڈیشن 2002 میں اس کا قیام لاہور میں، اور ڈاکٹر وقار نیاز صاحب اس کے بانی ہیں، چیئرمین بھی ہیں. تقریباً 10 لاکھ سے زائد ہم مریضوں کو فری ڈائلسس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان کے 7 بڑے شہروں میں، کراچی، اسلام آباد، لاہور، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد، اور انشاءاللہ ان قریب ہم کشمیر، مظفر آباد میں چند دنوں بعد، یعنی اسی ماہ ہماری خواہش ہے کہ رمضان میں کشمیر کے لوگوں کے لیے بھی ڈائلسس سینٹر بنائیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، 18-19 سال ہو گئے ہمیں. اللہ کا شکر ہے ہمارے جتنے ڈائریکٹرز ہیں وہ سیلری نہیں لیتے. اچھا. اور رحمان فاؤنڈیشن سے وہ کسی قسم کے مرات نہیں لیتے. ٹھیک ہے. کوئی ان کا فیصد طے نہیں ہے. اللہ کی رضا کے لیے وہ آتے ہیں اور کام کرتے ہیں. فل ٹائم دیں، پارٹ ٹائم دیں، گھنٹہ دیں، ہمارے طرف سے کوئی باؤنڈ نہیں ہے. وہ جب بھی آئیں گے ان کے لیے وہاں پہ کمرہ موجود ہے. مطلب کوئی ڈیوٹی آرز نہیں رکھے ہوئے کہ اتنی دیر کے لیے آپ نے آنا ہے؟ نہیں، اس میں نہیں. ہم نے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ دل جوئی سے کام کرتے ہیں اور کوئی سیلری نہیں لیتے ہیں، کوئی فیصد بھی نہیں لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے. بالکل. ہم نے اپنے استطاعت کے مطابق اپنی روزی روٹی خود ہم کماتے کھاتے ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے مخلوق کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور اس میں بلا رنگ و نسل. اور سب سے بڑی بات ہے کہ کورونا کے دنوں میں جہاں بہت سارے لوگوں نے اپنے این جی او سیکٹر میں کام کو آف کیا تھا، رحمان فاؤنڈیشن پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے. ڈاکٹر وقار نیاز صاحب، نواز لودھی صاحب، الفت رسول صاحب، راو اسلم صاحب، جتنے بھی لوگ ہیں، میاں اسلم صاحب، سارے 7-8 جتنے لوگ ہیں، ہم ان دنوں میں بھی وہاں پہ، اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی کورونا کے پیشنٹ بھی آئے ہیں تو ہم نے ان کا بھی علاج. اچھا، رحمان میڈیکل لیب بھی ہے، اس میں کون کون سے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں بتائیے؟ ہم نے ایل ایف ٹی ٹیسٹ جو پورے پاکستان میں فری کیا ہے، اس پہ کوئی چارج نہیں لیتے ہیں. اور ہم پورے ملک کو، بلکہ آپ کے چینل کی وساطت سے یہ لاہور کے شہریوں کو اور ملک کے شہریوں کو یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ رحمان فاؤنڈیشن میں آئیں اور ایل ایف ٹی ٹیسٹ جو آپ کے گردے کا ٹیسٹ ہے وہ فری کروائیں. آپ کو آپ کے گردے کے بارے میں پتہ تو ہو کہ کس کنڈیشن میں آپ علاج کروانا ہے، ڈائلسس پہ جانا ہی تو بالکل آخری مراحل میں آ کے لوگ چلے جاتے ہیں. اور سب سے بڑی بات رحمان فاؤنڈیشن کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ڈاکٹر وقار نیاز صاحب کو وہ شفا ان کے ہاتھوں میں ہے کہ پاکستان کا واحد شخص ہے جو ڈائلسس سے آپ کو واپس لے کر آ جاتا ہے. ورنہ ایلوپیتھک کے اندر اب تک کوئی بندہ کتنے سال کا علاج ہوتا ہے جو واپس آ جاتے ہیں لوگ ڈائلسس سے؟ یہ اگر ہم سے پراپر 6 ماہ مستقل علاج کروا لیں تو ہم انہیں کم کرتے ہیں. یعنی اگر وہ 4 ہفتے میں 4 دن جاتے ہیں تو ہم اس کو 3 دن میں لاتے، پھر 2 دن میں. اچھا، دیکھنے والوں کو یہ بھی نام بھائی آپ بتائیے گا کہ ڈائلسس میں کٹ استعمال ہوتی ہے، ڈائلسس کے اندر وہ مختلف کمپنیز کی ہوتی ہیں. آپ لوگ کس کمپنی کو پریفر کرتے ہیں کیونکہ کٹ بہت بہترین ہے اور کون سی کٹ جو ہے استعمال کرنی چاہیے دیکھنے والوں کو؟ اچھا، یہ سارا چونکہ ڈونیشن پر ہے، بہت سارے لوگ خود خرید کے ہمیں پرچیز کرتے ہیں. اور کمپنی کا پتہ نہیں کس ہمیں مستقل کسی کمپنی کو ہم نے کوئی ٹھیکہ یا کوئی. آپ کو کتنی دیر ہوگی رحمان فاؤنڈیشن سے منسلک ہوئے؟ مجھے 1 سال سے باقاعدہ میں ہوں، ادروائز میں تقریباً 17 سال سے میں ان کے ساتھ تعلقات میں تھا. ذمہ داری مجھے 1 سال سے. اچھا، جیسے کہ ابھی صوفی صاحب سے بھی ہم سوال کر رہے تھے کہ ہم امانت داری اور دیانت داری کی بات کر رہے ہیں اور مختلف فاؤنڈیشنز میں آج کل یہ چلتا ہے. ہم ہر فاؤنڈیشن کی تو ظاہر بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی رمضان شروع ہوتا ہے تو مختلف فاؤنڈیشنز آ جاتی ہیں اور وہ رمضان میں زکوٰۃ اور عطیات کے نام پر فاؤنڈیشنز کے لیے پیسے اکٹھے کرتی ہیں. آپ اپنے آس پاس ایسا دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح کی فاؤنڈیشنز بناتے ہیں اور خاص طور پر جو اوتھینٹک فاؤنڈیشنز بھی ہیں ان میں امانت داری اور دیانت داری کا کتنا عنصر پایا جاتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ 1947 کے بعد جو پاکستان ہمیں ملا ہے
اس پاکستان میں بہت سارے لوگ آئے ہیں NGO سیکٹر میں اور انہوں نے خدمت خلق سر انجام دی. ہمارے پاس سب سے بڑا مثال جو ہمارا عبدالستار عیدی صاحب ہیں, اور انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ ایمانداری کیا چیز ہے, جس کا ریکارڈ آپ نے دیکھا کہ ان کے وفات پہ ہر دنیا کا شخص اشک بار تھا, اس میں بلا رنگ و نسل بلا تفریق. اگر ہم انہیں فالو کریں, اس سے بھی آگے اگر ہم جائیں تو اپنے آقا علیہ السلام کو دیکھیں. ان کے اصل میں ہمارے مذہب کے اندر دو بڑی اہم چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ دیانتداری اور امانت داری میں آ کے لوگ خیانت کرتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس وقت تک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک ہم غیب پہ ایمان نہ لائیں. کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. جب تک غیب پہ ہم ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم ایمانداری نہیں کر سکتے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک غیب کا کیسے تعلق ہے ایمانداری سے, ذرا دیکھنے والوں کو بتا دیں. غیب کا تعلق یہ ہے کہ ہم جس ہستی پہ, جس ذات پہ, جو اللہ کی ذات پہ ہمارا ایمان ہے, وہ غیب ہے, ہمیں وہ دیکھتے نہیں ہیں. جی ٹھیک. ان کے اجر کی نیت سے اور ان کے عذاب کے خوف سے ہم غیب کو سامنے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. جب یہ کانسیپٹ آ جائے کسی بھی قوم میں, کسی بھی شخص میں یا کسی بھی مذہب میں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, تو وہ ایمانداری کرے گا. ایک اور سوال آپ کے سوال سے کرتا ہوں کہ یہ تو مجھے بھی پتا اللہ دیکھ رہا ہے, آپ کو بھی پتا اللہ دیکھ رہا ہے, علامہ صاحب کو بھی پتا, ہمارے ذہنوں میں کیا ہمارے ایمان کا حصہ ہے؟ میں بھی یہی یقین ہے کہ اللہ یقین اللہ دیکھ رہا ہے, کہ آپ بھی بے ایمانی کرتے ہیں, میں بھی کرتا ہوں, کہ ڈنڈی ہم لوگ مارتے ہیں. وہ پھر کہاں چلا گیا غیب؟ پھر وہ بات کہاں رہ گئی کہ اللہ کی خشیت خوف؟ وہ پھر ہم کس درجے کے مسلمان ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ اصل بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ جب تک ہم ایمانداری اور دیانتداری سے غیب کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے اس وقت تک ہم نہیں, وہ تو لے ایمان, میری اگلی بات میں آپ سے کر رہا ہوں, پھر وہ ہم کہاں کھڑے ہیں یہ بتائیے. اس میں اس کے لیے اہم چیز یہ کہ ہے تو تلخ جواب, شاید اس پہ کوئی میں نے بھی آپ سے سوال کیا, دیکھنے والوں کا کہ عوام الناس جو ہوتے ہیں نا, عوام الناس بے بس ہوتے ہیں. جی, جب ہمارے حاکم اور حکمران طبقہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایمانداری نہیں کر رہے ہیں ریاست کے ساتھ اور ریاست کے اداروں کے ساتھ, ریاست کے اندر رہنے والوں کے ساتھ, پھر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑوں کی ایک غلطی چھوٹوں کے لیے وہ پہاڑ بنتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ بے ایمانی کر کے اس ملک کو لوٹ کر, اس ملک کے خزانوں کو خالی کر کے, وہ جب بے ایمانی کر کے اور آزاد دندناتے پھر رہے ہوتے ہیں, تو ہم چھوٹے موٹے لوگ میں آپ کو, ہمارا پروگرام پورا اصلاحی ہے, ہم چاہتے ہیں لوگوں کو پیغام محبت کا جائے, لیکن آپ کے پاس اختلاف کروں گا. ریاست اپنا ٹھیک ہے جو کام کر رہی ہے, میں اس پہ نہیں جاتا, لیکن یہاں جو ایک مزدور ہے نا, جس کی تنخواہ جو ہے, جس کی روز کی اجرت ہے 1000 روپے ہے, وہ کیا کرتا ہے جب اس کے 8 گھنٹے کی ڈیوٹی میں صبح 8 سے 5 تک کام کرنا, تو وہ جب کھانے کا ٹائم ہو تو وہیں پہ رکھ دیتا ہے جی کھانے کا ٹائم ہو گیا. وہ جان بوجھ کر ڈیلے کرتا ہے. چھوٹا طبقہ جب بے ایمانی شروع کرتا ہے تب جا کر بڑے طبقے تک پہنچتی ہے. یہ ہم لوگ یہ بڑوں کو ڈال کر اپنے, ہم خود نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ جو فاؤنڈیشن میں کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے آخری سوال آپ سے یہ لوں گا, رحمان فاؤنڈیشن کے فیوچر پلانز کیا ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ انشاءاللہ تعالیٰ فیوچر پلان یہ کہ 100 ڈائلیسس سینٹر ہم پورے ملک میں پلان ہمارا ہے, اور کل ہم ایک جدید مشین لے کر آئیں جو آپ کے چینل کی وساطت سے قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جدید 3 مشین ہمارے پاس ہے, ایک کراچی سینٹر میں, ایک اسلام آباد میں, اور گزشتہ کل ہم ایک لاہور میں افتتاح کر چکے ہیں, اور تقریباً 15-16 لاکھ روپے مالیت کی وہ مشین ہمارے پاس آیا. اللہ آپ کی توفیقات پہ اضافہ کرے, آپ کو مبارکباد, اللہ آپ کے اس مشن کو جاری وسائی فرمائے. آج کا موضوع ہمارا ایمانداری ہے, اور ایمانداری سے اگر ہم سب کام کریں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. نعت پاک شامل کریں گے, ڈاکٹر رحیل ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجیے گا. کھڑا ہوں میں, مجھے بھیک دو, مجھے بھیک دو, تیری بھیک پر مجھے ناز ہے, آقا تیری بھیک سے ہی پلا ہوں میں, مجھے بھیک دو, مجھے بھیک دو, مجھے بھیک دو.
भीख दो। तेरे दर पे सर को झुका लिया, मैंने अपना आप मिटा लिया। तेरे दर पे सर को झुका लिया, मैंने अपना आप मिटा लिया। इसी वास्ते मेरी शान है कि तेरी खाक के पास जुड़ा हूँ मैं। मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। और मेरी खुल्द है तेरा आस्था, तेरे दर पे झुकते हैं दो जहां। मेरी खुल्द है तेरा आस्था, तेरे दर पे झुकते हैं दो जहां। भर जाएगी झोली मेरी, यही आस लेके खड़ा हूँ मैं। मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। और यही खास है, यही आम है, आका तेरे नाम से मेरा नाम है। मेरी लाज है तेरे हाथ में, तेरे आस्तां का गदा हूँ मैं। मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो, मुझे भीख दो। खैर मकदम है, आप देख रहे हैं इफ्तार की खुसूसियात। रमज़ान रंग, इस रंग के अंदर मिदत का एक रंग शामिल होता है और मुख्तलिफ सनाख़ां बारगाह करीम में नज़ाना न्याज पेश करते हैं। आज हमें लाहौर के बासलाहियत खूबसूरत सनाख़ां और बड़े दिल से पढ़ने वाले दोनों भाई आबिद अली आबिद बरादान ने हमें ज्वाइन किया। आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आपके आने का बहुत शुक्रिया जी। जी जी, और उनके साथ जो है हम यहाँ पर चाहते हैं कि वो लोग जो अपने काम का जो है वो मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। जिस तरह सरताज फ्लोर मिल की बात की जाए, अगर हम बात करें आटा बहरान पिछले दिनों बहुत ज़्यादा रहा, तो आज हमने कोशिश की कि आजिब अब्दुल वहीद साहब जो ऑनर हैं सरताज फ्लोर मिल के, इनको बुलाएं, पूछें कि आटे का बहरान क्यों। आज का ईमानदारी हमारा मौजू है ना, तो ये जो मिल मालिकान हैं यहाँ पे हम देखते हैं इधर भी ईमानदारी के कहीं ना कहीं फुकदान नजर आता है। तो इस हवाले से हम हाजी साहब से भी पूछेंगे, खुशामदीद भी कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ लाए आज आप। आगाज करते हैं नाते पाक से। आबिद भाई हमारे साथ हैं, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। नबी है सहारा हमारा तुम्हारा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे भाई अक्सर मेरे से ये कलाम सुना करते हैं तो मैं बिस्मिल्लाह। माशाअल्लाह। नबी है सहारा
ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ، نہیں اور چارہ، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا۔ اگر آپ کی نظر رحمت نہ ہوتی، اگر آپ کی نظر رحمت نہ ہوتی، اگر آپ کی نظر رحمت نہ ہوتی، نہ ہوتا گزارا، نہ ہوتا گزارا، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ، نہیں اور چارہ، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا۔ رسول مکرم نے تشریف لا کر، رسول مکرم نے تشریف لا کر، رسول مکرم نے تشریف لا کے مقید سوارا، مقید سوارا، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا نہیں اور چارہ، نہیں اور چارہ، ہمارا تمہارا نبی ہے سہارا، ہمارا تمہارا۔ نبی ہیں سہارا، ہمارا تمہارا۔ خوبصورت، اور آج اسپانسرز کا بھی ذکر ہم عائشہ اگر کر لیں تو وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس خوبصورت پروگرام کو اسپانسر کیا ہے زمزم مال نے، ساتھ جو ہے گولڈن سینڈ اپارٹمنٹس، خوبصورت جو ان کا پیغام ہے کہ نام ہے وہ اعتماد کا۔ اور اگر ہم بات کریں ساتھ اسپانسرز کی بھی، وہ جوس ہمارا اسپانسر ہے، اور ساتھ علیم پینٹس خوبصورت افطار نشریات کو اسپانسر کر رہا ہے۔ اور آج کا موضوع ہے کہ ایمانداری کیا ہے، دیانتداری کا اجر و ثواب کیا ہے۔ علامہ ڈاکٹر عابد علی ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ پتہ سب کو، اسے ہم پہلے سوال کیا کہ ایمانداری سے کام کرنا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم خطابات بھی سنتے ہیں، علماء کو بھی سنتے ہیں، ہم قرآن و حدیث بھی پڑھتے ہیں، لیکن پھر کیوں عمل پیرا نہیں ہو پاتے؟ کہاں کمی کجی رہ جاتی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے من حیث القوم ہمیں تربیت کی اس طرح ضرورت ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے ماحول سے سیکھتا ہے اور ماحول کا اثر قبول کیا کرتا ہے۔ انسان اپنی صحبت سے سنورتا ہے اور بگڑ بھی جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کسی کو جانچنا ہے تو اس کی صحبت کو دیکھو، اس کی دوستی کو دیکھو، اس کی کس کے ساتھ معیت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کو دیکھو۔ اب ہم
کتنے ہی پروگرام کیوں نہ کر لیں یا کتنی ہی بات اس پہ کیوں نہ کر لیں، کچھ چیزیں عمل سے تعلق رکھا کرتی ہیں. تو عمل کا معاملہ انسان کے ایک ذاتی کیفیت کے ساتھ ہے. جب تک اندر سے انسان تبدیل نہیں ہوتا تو باہر چاہے اسے کتنا ہی سمجھاتے رہیں. ہمارے ہاں جب گھروں میں یہ ایسا ماحول آ چکا ہے، ہمارے ہاں اب دیکھیں گھر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہے، امانت داری ایک عام سی بات ہے. عام سی بات کیا ہے کہ ایک باپ گھر بیٹھا ہے، باہر کوئی آتا ہے تو باپ کہتا ہے بیٹے سے کہ اس کو کہو کہ بابا گھر نہیں ہے. بالکل ایسے. اب یہاں سے سلسلہ بچے کی تربیت کا شروع ہوگا. اسی طرح باپ گھر بیٹھا ہو اور وہ خود اپنی کسی خاص مصروفیت میں ہے، وہ ٹی وی دیکھ رہا ہے یا وہ اپنی سوشل میڈیا کی مصروفیات میں، اور بچے کو کہے جاؤ بیٹا نماز پڑھ کے آؤ، نماز فرض ہے، تو بچہ کیسے باہر جا کے نماز پڑھے گا؟ وہ بھی تو کسی دوستوں کے ساتھ گلی میں بیٹھ جائے گا. اسی طرح بڑھتے بڑھتے آپ کہیں بھی چلے جائیں، امانت داری اور دیانت داری شروع جب ہوتی ہے، انسان دیکھ کے بہت سے اعمال کرتا ہے. ایک ہے سننے کا عمل، ہم بتا رہے ہیں جی یہ امانت داری ہے، یہ امانت داری، یہ دیانت داری، اور ماحول بالکل اس کے مخالف ہے. اب دیکھیں ہم تو باہر پانی والی ایک ٹینکی لگی ہوتی ہے، فلٹر لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک زنجیری ہمیں ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے ہماری اخلاقیات کا کہ یہ کیا معاملہ ہے. جی آپ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو دوران نماز بار بار خیال آ رہا ہوتا ہے کہ میرے برانڈ کے شوز ہیں تو پتہ نہیں اب کیا ہوگا میرے ساتھ، کیا ماجرا ہونے والا ہے میرے کے ساتھ. آپ کسی لائن میں لگے ہوئے ہیں اپنا بل پے کرنے کے لیے تو آپ کو اپنی جیب کی فکر ہوتی ہے. تو یہ امانت داری کے ہم اس درجے پہ آ چکے ہیں دیانت داری کے کہ آپ تو کہیں بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ رات میں اے ٹی ایم پہ جاتے ہیں اور تو خوف ہوتا ہے کہ میں نے زیادہ پیسے نہیں لینے کہ میرے ساتھ نہ جانے باہر کیا معاملہ ہونے والا ہے. تو بات آ جا کے وہیں آ جاتی ہے کہ باتیں ایک طرف رہ جائیں گی. جب تک ہمیں خوف خدا اور للہیت نہیں پیدا ہوگی ہم تبدیل نہیں ہو سکتے، ہمارے اندر کا انقلاب برپا نہیں ہو سکتا. یہ معاشرتی برائیاں ہیں، یہ معاشرتی چیزیں ہیں جو آپ نے چھوٹی چھوٹی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہ پانی کے گلاس کے ساتھ زنجیر لگی ہوتی ہے. ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں عبدالوحید صاحب، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں آج کل یہ ایشو بھی بہت چلتا ہے کہ آٹا نہیں آ رہا، چینی کم ہے، اور پھر باتیں یہ ٹی وی پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ شاید فلور مل مالکان نے ان کو ذخیرہ کر دیا یا جو چینی مالکان ہیں انہوں نے ان کو ذخیرہ کر دیا، جس کی وجہ سے وہ چیزیں عوام تک نہیں پہنچ پا رہی. عبدالوحید صاحب، آپ سرتاج فلور مل کے مالک ہیں، آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے پچھلے کچھ عرصے میں آٹے کا بحران بھی بہت سامنے آیا، کچھ ذخیرہ اندوزی کی بھی باتیں پھر سامنے آئیں. یہاں پہ امانت داری یا ایمانداری کی اگر ہم بات کریں وہ کہاں پہ سروائیو کرتی ہے؟ فلور مل مالکان یا مل مالکان کی ہم اوورال بات کریں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آٹے کی جو گورنمنٹ کوٹا دیتی ہے ملوں کو وہ آگے سپلائی کرتے ہیں، جتنا کوٹا ملتا ہے اتنا ہی گورنمنٹ ہم سے مال لے لیتی ہے. ٹھیک ہے. اب رمضان کا مہینہ ہے، رمضان بازار ادھر 33 رمضان بازار لگے ہوئے ہیں اور آٹا جتنا جاتا ہے نا آدھا واپس آ جاتا ہے. اچھا. یعنی کہ اس وقت کوئی شارٹ نہیں ہے مارکیٹ میں. گورنمنٹ نے بہت اچھا اقدام کیا. چینی کا جو ہے سٹار جو لگے تھے اب سٹار پہ لینے ختم ہو گئی ہیں اور تقریباً سب دکاندار اب 85 روپے کلو نا وہ ڈی سی او صاحب، کمشنر صاحب سب کو چینی پہنچا رہے ہیں. یہ ہر علاقے میں ہے یا صرف مخصوص علاقوں کی آپ بات؟ سب علاقوں میں. لاہور میں جو میں نے دیکھا نا آج سروے سارے کیے ہیں 99% دکانوں پہ چینی موجود ہے. اچھا. جو 85 روپے کلو دکانوں پہ مل رہی ہے. ٹھیک ہے. اور جو شناختی کارڈ کا ایک مسئلہ تھا وہ بھی کورٹ نے کلیئر کر دیا ایک آدھے دن میں، وہ بھی انشاءاللہ. لیکن یہ مسئلے تو نکلتے رہتے ہیں نا. ہم ایمانداری کی بات کریں ہیں تو اس میں جو مل مالکان ہیں ان کی ایمانداری کہاں پہ پھر جاتی ہے کہ وہ جب چیزیں ذخیرہ کرتے ہیں عوام تک وہ پہنچتی نہیں اور عوام دہائیاں دے رہے ہیں. ذخیرہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. گورنمنٹ مال دیتی ہے اگلے دن وہی مال پیس کے. اچھا ایک اور چیز دیکھیے، مسائشہ کے سوال کو بڑھاؤں گا کہ آپ نے دیکھا کہ باہر سے آپ آٹا پرچیز کرتے ہیں اس کی کوالٹی اور ہے، لیکن جو رمضان بازار ہے، بچت بازار ہے، اس کی کوالٹی اور ہے. اس میں کیا بتائیں ذرا؟ جو رمضان بازار میں اس وقت آٹا جا رہا ہے، شادمان آپ چیک کر لیں، سنگھ پورہ چیک کر لیں، ماڈل ٹاؤن یہ چیک کر لیں، بے انتہا اچھا آٹا. اور میں نے ویڈیوز دیکھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ وہ دکھایا گیا کہ اس کے اندر ٹھیک یعنی کہ کوئی ایک آدھے کو غلطی سے یا بجلی کا جھٹکا لگتا ہے اس وقت کو ہو جاتا ہے. انتہائی اچھا آٹا لگ جاتا ہے نا. دیکھیں نہیں انتہائی اچھا آٹا آ رہا ہے اور اتنی چیکنگ ہے یعنی کہ بہت اچھا. اس وقت جو مال آپ جدھر مرضی چیک کر لیں، شادمان تو اتوار سہولت بازار جو چل رہا ہے، رمضان بازار رکو ادھر سے مال واپس جا رہا، مال نہیں بک رہے. ٹھیک ہے. شارٹیج ہو تو مال ملے ہی نا. نہیں بک کیوں نہیں رہا؟ وجہ کیا ہے؟ لوگوں کے پاس شارٹیج ختم ہو گئی اب آٹے کی. ایسا تو نہیں، بہت اچھی بات. اور
5.5 अरब की सब्सिडी है रमजान बाजार में, 375 रुपए में रमजान बाजार में मिल रहा है, जो हुकूमत पंजाब दे रही है। 5.5 अरब की रमजान बाजार में सब्सिडी है। ठीक है, सही। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो रमज़ान बाजार में चीज़ें बड़ी बेहतरीन मिल रही हैं, लेकिन हुकूमत के लिए जो वो एक अच्छा काम कर रही है, लेकिन अवाम खुश नहीं है। अवाम तो यही कह रही है कि जी वहाँ पे ना आटा मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ठीक है। और ये गंदम का बहरान होता क्यों, वजह क्या है? कुछ फारसी थोड़ी बहुत गलत रह जाती है, उस वजह से जो अब गंदम आई ना, गंदम की फसल भी इस साल बहुत अच्छी है, ठीक है, और गंदम भी बहुत अच्छी है। गवर्नमेंट जो पॉलिसी ला रही है ना, कोई 2-4 दिन में बहाल हो जाएगी, मिलों को भी लेने देंगे, वो खुद भी रखेंगे। ठीक है, हाँ इंशाल्लाह ये अच्छा, फसल से भी इसका ताल्लुक है, क्योंकि फसल नहीं आ रही तो उसकी वजह से शॉर्टेज हो जाती है। बहुत अच्छी फसल है। चलिए माशाल्लाह, कमिश्नर साहब ये साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस वक्त, अच्छा काम हो रहा है, कोई ऐसी बात नहीं। इंशाल्लाह आगे उम्मीद है शॉर्टेज नहीं आएगी इंशाल्लाह जी। हम दुआ भी करते हैं इस हवाले से कि हमें जो है अल्लाह करीम आफत बलिया से महफूज करे। आज का मौजू है हमारा कि ईमानदारी क्या है। अल्लामा साहब ये बताइए आलिम की ईमानदारी क्या है? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। आप देखें, आलिम की ईमानदारी ये है कि वो अपने इल्म को जो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से इक्तिसाब किया है, जो कुरान और सुन्ना उसने अपने सीने में रोशन किए हैं, उसे वो उम्मत तक पहुँचाए। बल्लिगु अन्नी वलौ कान बि आया, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मुझसे एक आयत भी सीखो तो आगे पहुँचाते चले जाओ। आलिम की जिम्मेदारी ये है कि वो बाअमल हो, बड़ी बात, उसका कौल और फेल इकट्ठा होगा, उसका जाहिर और बातिन यकसा होगा, तो फिर उसकी बात में असर होगा। आपने देखा हमारा सूफिया से ताल्लुक़ है, खानकाहों से ख़ास ताल्लुक़ है। एक अल्लाह का वली, एक फ़कीरुल्लाह सूफ़ी आरिफ बिल्ला जब बैठ के एक आम सी सादा सी बात करता है, उसमें कितना असर होता है। क्यों? उसका अमल पाकीज़ा होता है, वो जो बात कह रहा होता है उस पर वो खुद अमल भी करता है, वो आमिल होता है, उस पर अमल करने वाला होता है। फिर उसके अंदर उसका मतवा नज़र क्या होता है? उलमा के लिए ये है, हमारे जो सर के ताज है उलमा इकराम जो हमारे इस्लाफ गुजरे हैं, उनके यहाँ तबलीग पे उजरत नहीं ली जाती थी, वो तबलीग करते थे लायत के लिए। आज भी अहले हक उलमा जो हैं, जब वो पैगाम हक सुनाते हैं तो उनकी एक आवाज़ पे लब्बैक कहा जाता है, क्योंकि वो लायत के लिए हुआ करती है, वो ज़ातियात के लिए नहीं होती, वो तसन्नो से, बनावट से, वो दिखावे से पाक हुआ करती है। तो जो तबलीग बिल हिकमत होगी, और यहाँ एक जुमला बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के मौजूदा हालात के तनाजुर में, आलिम के लिए की अमानतदारी सबसे बड़ी ये है कि वो तबलीग बिल हिकमत करे। ठीक है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, हमारे अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ हिकमत अमली से और अच्छी नसीहत से। अब इख्तिलाफी बातें बहुत ज़्यादा करना, या अपने महराबो मिंबर पे सख्त जुमले बोल लेना, या महराबो मिंबर पे वो अल्फाज कहना जो एक आलिम को अच्छा, तो क्या हम ईमानदारी या अमानतदारी और दयानतदारी को इखलाकियात में ही शामिल करेंगे कि ये भी हमारी इखलाकियात का हिस्सा है? जी, अमानतदारी का सफ़र ही अखलाकियात से शुरू होता है। वो किसी भी आप शोबे में जब आप में उसमें अखलाक नहीं है तो आप अमानतदार ही नहीं है। अखलाक हसना, अच्छी बात, गुफ्तगू में आपकी प्लाटनेस होनी चाहिए। आप जब बात करें तो ये अमानतदारी ये है कि वो एक सख्त बात भी आप सच बात भी कर रहे हैं और गुस्से से कर रहे हैं, सही बात भी कर रहे हैं तो गुस्से से कर रहे हैं, तो उसका मयार खो देती है। बिल्कुल। अगर आप सच्ची बात मोहब्बत से करेंगे, प्यार से करेंगे, उसका देखें देर पा असर होगा। इंसानी तबीयत है, इंसानी मिजाज है, वो गुस्से को जब खुद पसंद नहीं कर रहा तो सामने वाला कैसे पसंद करेगा? तो लिहाजा कोई भी शोबा हो जिनका ताल्लुक बोलने से है, जिनका ताल्लुक लिखने से है, उनके लिए अखलाक ये है कि वो हक गोई और बेबाकी को अपनाएं। तो ये उनके मानना। अच्छा, हक गोई तो हो गई, आपने सिर्फ फरमाया कि वो हक बयान करे, मिंबर से बयान हो, लेकिन अमल की बात भी साथ। हम देखते हैं एक आम मुहावरा है कि हम देखते हैं, कहते हैं किसी आलिम साहब कहते हैं सादगी से शादी करनी चाहिए, लेकिन उनकी बेटे की शादी की बारी आती है, फिर सारी हदें पार हो जाती हैं, फिर वो जो दर्स मिंबर पे था वो पता नहीं कहीं खो सा जाता है। तो वहां पे ईमानदारी फिर आलिम की खो नहीं जाती? क्या कहते हैं? चंद एक मिसालें ऐसी होंगी। मोस्टली अहले हक जो उलमाए इकराम हैं, जिनका इल्म से ताल्लुक है या अमल से ताल्लुक है, बिलखुसूस जिनका सूफिया से ताल्लुक है, और जो उलमा साहिब निस्बत हैं,
جن کا کسی نہ کسی خانوادے سے سلسلے سے تعلق ہے وہاں تزکیہ نفس ہوتا ہے، تصفیہ باطن ہوتا ہے، وہاں دنیا داری سے اجتناب کا درس دیا جاتا ہے، اور دکھاوے سے، بناوٹ سے، نمود و نمائش سے، زبائش سے اجتناب کا جو درس تزکیہ نفس کا دیا جاتا ہے وہاں تو ایسی مثال نہیں ملتی۔ اور جنہوں نے اپنا مطمع نظر افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہاں تو عالم ہو غیر عالم ہو کوئی بھی ہو، شعبہ زندگی سے کسی کا بھی تعلق ہو، وہ تو پھر حدیں کراس ہوتی ہوئی ہمیں نظر ہی آتی ہیں۔ بالکل نظر آتی ہیں۔ میں چاہوں گا کہ نعت پاک شامل کر لیں ہم جی بریک میں جاتے جاتے۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، ثانی تیرا ثانی تیرا کوئی نہیں، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، یا مصطفیٰ خیر الورا، کوئی نہیں، کلوں کوا تیرے جیا، تیرے جیا